اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلامیات کا چوتھا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کا چوتھا چیپٹر زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ اس باب میں ہم زکوٰۃ، اس کے معنی اور مفہوم، اس کے فضائل اور اس کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاکیزگی اور نشو و نما۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ مال کے متعین نصاب پر مقررہ شرح کے مطابق مال نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کے جو لفظی اور لغوی معنی آتے ہیں وہ پاکیزگی یعنی پاک ہونا، اور نشو و نما یعنی کسی چیز کا بڑھنا۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں کہ مال کے متعین نصاب۔ متعین نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقررہ حد تک، کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہوتی ہو۔ اگر اس مقررہ حد سے کم مال ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو ایک مقررہ حد تک مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وہ خاص حصہ کتنا ہے؟ وہ خاص حصہ 2.5% ہے۔ یعنی آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اگر وہ مقررہ حد تک پہنچتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس میں سے 2.5% نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ دینا کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ جسمانی عبادات میں جس طرح نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ کی بھی فضیلت ہے۔ نماز حقوق اللہ میں سر فہرست ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد میں سر فہرست ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ اور کہیں علیحدہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر لو، اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ ایک اور جگہ زکوٰۃ کے مال میں برکت کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو زکوٰۃ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے زکوٰۃ وصول کرو، یعنی ان سے زکوٰۃ لو۔ کیوں لو؟ اس لیے کہ اس سے ان کا مال پاک ہوتا ہے اور پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا مال پاک ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہا کرو، کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں بہت سارے خوشے لگتے ہیں، جیسے گندم کا خوشہ ہوتا ہے یا مکئی کا۔ تو ایک دانہ ڈالا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے پر ایک پورا بھٹا لگتا ہے، اس بھٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جب وہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں۔ اور اللہ بڑی کشائش والا، کشائش کا مطلب ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ خرچ کرنے والا، اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کس نے نہیں خرچ کیا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 9 ہجری میں جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا تو اسلام کے فرائض جو بتائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب یمن بھیجا تو اسلام کے بہت سارے فرائض ان کو بتائے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یعنی یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ فرائض بھی بتائے اور جو چیزیں نہیں کرنی تھی وہ بھی بتائے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے
غریبوں کو دی جائے گی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تو انہیں بتا دیا کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تمہارے مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، جو تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یا اس کے مساوی رقم یا تجارتی سامان موجود ہو اور اس کے پاس 1 سال تک موجود رہے، اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ بنیادی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی ضرورتیں یہ ہوتی ہیں جیسے آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں، یہ ساری انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان بنیادی ضرورتوں کے علاوہ جو مال ہوگا، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسے ہوں، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 50 سے 55 ہزار کے درمیان بنتا ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اس کے بقدر سامان تجارت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ اس نے جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت موجود ہے اس میں سے 2.5% اس نے نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ کو، یعنی زکوٰۃ جو 2.5% انسان کے مال میں سے نکالی جائے گی وہ کہاں خرچ کرے گا، وہ کس کو دے گا؟ زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کی رقم مندرجہ ذیل 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ ہے، زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ کل 8 جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ آپ خرچ کر سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فقراء اور مساکین یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب لوگ۔ والعاملین علیہا، پہلے زمانے میں یعنی زمانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اس کے بعد خلافت راشدہ میں کچھ لوگ مقرر کیے جاتے تھے جو لوگوں کے گھر گھر جا کر ان سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔ تو کارکنان صدقات کا یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو چونکہ وہ ہیں نہیں تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام لانا تو چاہتے تھے لیکن کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا سکتے تھے، یا بہت زیادہ مالی طور پر کمزور تھے وہ، تو ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم اسلام لے کر آ گئے تو لوگ ہمارا بالکل ہم سے قطع تعلق نہ کر لیں، ہمیں بالکل الگ نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں، تاکہ وہ مسلمانوں سے ان کو محبت پیدا ہو۔ تو آج کے زمانے میں بھی چونکہ یہ لوگ نہیں رہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ان کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں چونکہ غلام بھی نہیں رہے تو اس لیے یہاں پر بھی خرچ نہیں کی جا سکتی۔ والغارمین، اور قرض دار، یعنی کسی شخص پر اگر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی مسجد، کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، لیکن دینے کے لیے شرط یہ ہے، زکوٰۃ کی رقم مسجد یا مدرسے میں دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا مالک بنا دیں، یعنی مسجد کے امام صاحب یا مدرسے کے جو متولی ہوتے ہیں، جو مدرسے کے محتمم وغیرہ چلانے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیں، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے کسی کو، یعنی کسی کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسجد کے چندے کے ڈبے میں اگر زکوٰۃ کی رقم ڈال دی جائے تو اس سے
زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کا کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے فی سبیل اللہ سے مراد یہ ساری جگہیں ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ملک سے دور چلا گیا، اپنی جگہ سے دور چلا گیا، وہاں وہ بیچارہ لٹ گیا، یا وہاں وہ بیچارہ بالکل غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ واپس اپنے علاقے تک، اپنے جگہ تک، اپنے شہر تک، اپنے ملک تک جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ 8 جگہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی تھی، لیکن ان میں سے کارکنان صدقات اور تالیف قلوب اور غلام چونکہ اب رہے نہیں، تو لہذا یہ 3 جگہیں ختم ہو گئی، اب صرف 5 جگہیں ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا معاشرتی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ یہ ہیں: اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ضرور ان سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ کا معاشرے میں کیا مقام ہے، زکوٰۃ کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہے یہ کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو حکومت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، قانونی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی۔ اسلامی حکومت میں ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو بہت سارے قبیلے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس طرح نماز کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے سے بھی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ تھے کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، یعنی جس طرح نماز جو ہے وہ انسان کی جسمانی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ انسان کی مالی عبادت ہے۔ تو اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو بھی ادا کرتے تھے زکوٰۃ، اگر وہ اس سے منع کریں گے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر زکوٰۃ کے نظام پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے اور ملک و قوم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے سے بخل، لالچ، خود غرضی جیسے تباہ کن اخلاقی امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون اور باہمی اخوت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں جب زکوٰۃ کے نظام پر باقاعدہ عمل کیا گیا تو صرف چند سالوں میں اسلامی سلطنت میں خوشحالی عام ہو گئی۔ ہمارے وطن پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام پر سختی سے عمل کیا جائے تو تھوڑے عرصے میں ہمارے وطن سے غربت ختم ہو جائے گی اور ہمارا ملک ترقی کی شاہراہ پر مزید گامزن ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر سے لالچ، خود غرضی، کنجوسی، خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنا مطلب چاہنا، یعنی اپنا فائدہ سوچنا، تو یہ سارے جو امراض ہیں، یہ سارے جو بری عادات ہیں، یہ انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ وہ پھر سب کے بارے میں سوچتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ اور اگر زکوٰۃ کے نظام پر صحیح طرح سے عمل کیا جائے تو معاشرے میں سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے کہ جب امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے اور وہ غریبوں تک پہنچے گی تو
غربت ختم ہوگی، غربت مٹ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ امیر ترین ہو رہا ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور غریب بیچارہ اس کو چونکہ زکوٰۃ نہیں ملتی، اس کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملتا، تو وہ مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں زکوٰۃ کا صحیح طرح سے نظام نافذ تھا تو تمام مسلمان خوشحال تھے، تمام مسلمان خوشحال تھے، ان میں خوشحالی عام تھی۔ لہٰذا اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام صحیح طرح سے نافذ ہو جائے تو ہمارے ملک سے غربت مٹ سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بہت جلد مٹ سکتی ہے، بہت تھوڑے عرصے میں مٹ سکتی ہے اگر زکوٰۃ کا صحیح سے نظام نافذ ہو جائے، اور ہمارا ملک مزید ترقی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ نہیں نکالتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کا مطلب یعنی قیامت کے دن عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ عذاب علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب۔ اس دن ہوگا کیا؟ اس دن یہ ہوگا کہ وہ مال اور دولت دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جتنا بھی مال و دولت ہوگا وہ سارا دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس گرم مال و دولت سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو ہوتے ہیں انسان کی جو پسلیاں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پہلو، اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ پیٹھیں یعنی انسان کی کمر کا حصہ، تو یہ اس سے داغی جائیں گی یعنی جلائی جائیں گی۔ ان کا مال گرم کر کے ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، ان کے پہلو میں لگایا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو یہ وہی ہے، یہ وہی مال و دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کرتے تھے، یعنی تم نے جو جمع کر کے رکھا تھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یہ وہی مال و دولت ہے جس سے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، لہذا جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اسلامی حکومت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو دولت صرف چند لوگوں تک رہتی ہے، انہی لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے، پورے معاشرے میں نہیں پہنچتی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ طبقاتی کشمکش کا مطلب یہ ہے کہ امیروں اور غریبوں کے درمیان جو ایک فاصلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ امیر ہیں، یہ لوگ غریب ہیں، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ایک ہائی سٹینڈرڈ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے وزراء یا جو کاروباری طبقہ ہے، بڑے کاروباری، دوسرے جن کو ہم عرف عام میں مڈل کلاس لوگ کہتے ہیں، اور ایک بالکل غریب طبقہ۔ تو یہ طبقاتی کشمکش کب پیدا ہوتی ہے؟ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، تو پھر مال و دولت چونکہ صرف جو ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، انہی کے پاس رہتا ہے، تو لہذا اس سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے کہ مال میں برکت نہیں ہوتی، بہت سارا مال ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں خرچ ہوا، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس سے سبق ملا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی، اور معاشرے میں ضرورت مند اور مفلس لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بخل، لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔
تو یہاں آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہیں، 10 احادیث پہلے ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی خوشنودی میں رب کی رضامندی ہے، یعنی اگر کسی کے والد اس سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا۔ حدیث نمبر 12 ہے الانات من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے ہے۔ بردباری کہتے ہیں برداشت کو، صبر کو، تحمل کو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ کسی شخص کو برداشت، صبر اور تحمل عطا کر دے۔ حدیث نمبر 13 ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، یعنی ہر کام میں جلدی کرنے والا یہ شیطان ہوتا ہے، شیطان کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر کام میں جلد بازی کرنا، کیونکہ جلد بازی میں اکثر کام خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے العجلۃ من الشیطان کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت یعنی دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو وہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 15 ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو چھپانا۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے یا اس میں کوئی عیب ہے، تو آپ نے اس کو چھپا دیا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے آپ کا حساب لے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے گناہوں کو دوسروں سے چھپائے گا۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا اور آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے اس کے خلاف، تو پھر گواہی دینا ضروری ہے، لیکن اگر گواہی نہیں مانگی جاتی تو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اسے سب کے سامنے ظاہر کرنا یا سب کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر یہ آپ کی حدیث بھی مکمل ہو گئی، آپ کا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا۔ یہ اسائنمنٹ بھی تیار ہے، آپ اسائنمنٹ لے کر جائیں اور یہ حدیث اپنی کاپی میں لکھیں، انہیں زبانی بھی یاد کریں، اور اسائنمنٹ میں جو سوالات وغیرہ ہیں ان کو بھی اپنی کاپی میں لکھیں اور مشق مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔